اچھا جی، السلام علیکم. سب سے پہلے میرا چھوٹا سا ایک انٹرو. ہوا ہے میں ایک ڈینٹسٹ ہوں. میرا نام سعد ہے اور کچھ چیزوں کے حوالے سے ذہن میں کچھ چیزیں آتی رہتی ہیں، تو میں نے سوچا لیٹس وائی ناٹ میک اے ویڈیو آؤٹ آف اٹ، مے بی اٹس ہیلپ فل فار سم ون. اچھا، میرا کیریئر اس طرح شروع ہوا کہ میں نے میٹرک کیا، انٹر کیا، اس کے بعد پھر میں نے ڈاؤ میڈیکل کالج میں اپلائی کیا فار بیچلرز ان ڈینٹل سرجری BDS کے لیے، اور 4 سال میں بہت محنت کے ساتھ BDS کیا. اس کے بعد ہاؤس جاب کی، اور ہاؤس جاب کرنے کے بعد کچھ عرصہ ایک کالج میں پڑھایا، اور اس کے بعد ہماری ایک فیلوشپ FCPS ہوتی ہے، 4 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کی ہاسپٹل بیسڈ ٹریننگ ہوتی ہے. تو اس میں میرا داخلہ ہو گیا، اور میں نے 4 سال FCPS فیلوشپ کی ڈگری کی 4 سال کی ٹریننگ کر. اب میں اپیئر ہوں گا اپنی پارٹ 2 کے ایگزام کے لیے انشاءاللہ مارچ میں. اچھا، تو جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ نارملی میرا روٹین بہت لمبا ہوتا ہے. آئی ڈرائیو الاٹ فرام لائک لمبا روٹ ہے، نیئرلی 65 کلومیٹرس کا میرا روٹ ہے. تو میں نے کہا وائی ناٹ میکنگ دس روٹ بینیفیشل فار می اینڈ فار یو گائز ایز ویل. تو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے. میں نے 4 سال BDS کیا، پھر 4 سال میں نے ریزیڈنسی کی. میں نے BDS اسٹارٹ کیا، BDS اینڈ 2015 میں اینڈ کیا. BDS 4 سال کا BDS تھا، 2011 میں شروع کیا، 2015 میں اینڈ کیا. تو 4 سال یہ ہو گئے. پھر 1 سال میں نے ہاؤس جاب کی، جو کہ ہمیں کرنے کی ضروری ہوتی ہے ٹو گیٹ کلینکل ایکسپیرئنس. 5 سال یہ ہو گئے. پھر 4 سال میں نے مزید ٹریننگ کی اسپیشلٹی میں، اور میری جو اسپیشلٹی ہے وہ روٹ کنالز کرنا اور فلنگز کرنا اور بریجز لگانا اور چھوٹی موٹی پیریو گم سرجریز کرنا اور گم ٹریٹمنٹ کرنا ہے. تو 9 سال کی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد جو میں نے ایک بات نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے نیشن اس وقت ہم بہت برے حال میں گزر رہے ہیں، اور اس ساری چیزوں کی وجہ جو ہے وہ ہم سے ہی ریلیٹڈ ہے. ہم ہی اسی کی جڑ ہیں جس ہم حالات سے گزر رہے ہیں. وہ یوں کہ ہم ایز اے نیشن، ایز اے پرسن بہت بری طرح سے فیل کر چکے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہو کہ کوئی آگے بڑھ سکے. یعنی کہ ہمیں جو چیز آتی ہے ہم آگے والے کو سکھانا نہیں چاہتے. کیوں؟ اگر سکھا دی تو وہ ہماری پوزیشن لے لے گا یا وہ ہمارے کمپٹیشن میں آ جائے گا. یعنی کہ واٹ ایور وی ریڈ، واٹ ایور وی لرن، واٹ ایور وی اسٹڈی، وی ڈونٹ ٹرانسفر اٹ ٹو اینی ون ایلس. یعنی کہ ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں. اگر یہی حساب کتاب رہا تو جس طرح پاکستان میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، اسی طرح آگے دنیا میں بھی، آگے آنے والے دنوں میں بھی مزید ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. کیونکہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہم ایک چیز کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں اور ہم وہ نالج آگے پاس نہیں کرتے ہیں، اور جتنا ہمیں ٹائم لگا اس چیز کو پڑھنے میں یا حاصل کرنے میں. بیسک سی اگزامپل ہے کہ مجھے کوئی پروڈکٹ کے بارے میں نالج لینی ہے، کسی ملک میں جا کے میں پروڈکٹ کے بارے میں کمپلیٹ نالج لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ نالج کو میں یوز کر لیتا ہوں اس نالج کو، اور میں اس سے کچھ آؤٹ پٹ نکال لیتا ہوں جتنا میں نکال سکتا ہوں. اس کے بعد پھر میں چھوڑ دیتا ہوں، پھر دوسری چیز پہ لگ جاتا ہوں. اب جو میں نے آؤٹ پٹ نکالا ادھر سے، یعنی کہ آئی اسٹارٹیڈ فرام .0 اینڈ آئی کیم ٹو اے .10، ٹھیک ہے، اور وہ .10 ٹوٹل جتنا ٹائم مجھے لگا اس .10 آنے میں، اگر میں وہ 0 سے لے کر 10 تک میں کسی کو گائیڈ نہ کروں جو اس کام کو شروع کرنے والا ہے یا جو سیم ٹاسک کرنے والا ہے، تو اس کو بھی اگین .0 سے سٹارٹ کرنا ہے، اور .0 سے سٹارٹ کرے گا، مے بی .12 پہ آ کر رک جائے، .13 پہ آ کر رک جائے. ان دا سیم سینیریو اگر میں اتنا میٹر ریڈی کر دوں یا میں اس کو ایجوکیٹ کر دوں اس چیز کے بارے میں کہ وہ .10 سے ہی شروع کرے،
تو مے بی وہ 0.20 پہ پہنچ جائے گا, 0.25 پہ پہنچ جائے گا, 0.30 پہ پہنچ جائے گا. اسی طرح چیزوں کا ایجاد ہوتا ہے, اسی طرح چیزیں بنتی ہیں. یعنی کہ جو ٹیلی فون بنا تھا اور آج جو ایک سیل فون بن گیا ہے, موبائل فون بن گیا ہے, وہ اسی طرح ہی بنا ہے کہ اوروں کا کام تھا, اوروں نے اپنا کام آگے والوں سے شیئر کیا, پھر انہوں نے آگے والوں سے شیئر کیا اور ایک ترتیل کے ساتھ کام سیکھا گیا. ہم پاکستانیوں کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے, جو چیز ہمیں آتی ہے ہم کبھی بھی کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ وہ کمپٹیٹو بن جائے گا. آج اگر مجھے اتنے سال بعد میری فیلڈ کا کام یعنی کہ ریسٹوریٹیو ڈینٹسٹری اینڈ اینڈوڈونٹکس آتی ہے کرنا, اور میں اسکلڈ ہوں اس کے لیے, اور میں ہر طرح کے پیشنٹس کر سکتا ہوں اس کے لیے, تو اس کا مطلب مجھے جتنا ٹائم لگا اس کو سیکھنے میں, اگر میں آگے کسی کو سکھاؤں تو اس کو آدھا ٹائم لگے گا. صحیح طریقے سے سکھاؤں, پوری اس سے, پورے اپنے ذمہ داری سے اور پورے اخلاص سے سکھاؤں, تو میں بھی اس کو آدھا ٹائم لگے گا یا اس کو مزید اور کم ٹائم لگے گا. انفیکٹ میں سمجھتا ہوں جو میں نے 6 سال کے کیریئر میں اچیو کیا, شاید میں اگر کسی کو کرواؤں تو 1 سال میں وہ اچیو کر سکتا ہے, کیونکہ میں نے اس کے سارے لوپ ہولز, اس کی ساری چیزیں میں نے ڈسکور کر لی ہیں, اس کی ساری چیزیں. یعنی کہ ہم آسان الفاظ میں بولیں تو کیا اٹکل کیا ہے اس کی, وہ مجھے ساری پتہ ہے, اور میں وہ آگے سکھا سکتا ہوں اور وہ بھی آگے کام کر سکتا ہے. تو اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ جو بندہ سیکھے گا اس کو he doesn't have to start right from the point zero, he has to start from the point جہاں میں نے چھوڑا ہے. یعنی کہ اگر ایک استاد صحیح طریقے سے اپنے شاگرد کو پڑھائے تو وہ بہتر ہو سکتا ہے اپنے استاد سے. یہ بات ہم پاکستانیوں کو ہضم نہیں ہوتی, یہ بات ہی کرنے کا اصل مقصد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب استاد شاگرد کو اچھی طریقے سے پڑھائے گا اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھائے گا تو جو اس کی نالج ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کو زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی. اب اس چیز کو جو ہے وہ ڈیفائن کرنا یا انڈرسٹینڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ایک بندہ سمجھے گا کہ یار ایک استاد ہے, اس کو تو سب کچھ آتا ہے, وہ اگر آگے سکھائے گا تو اس کو کس طرح وہ فرق پڑے گا. تو یہ تبھی سمجھ میں آتا ہے جب ایک بندہ دوسرے بندے کو سکھانا شروع کرتا ہے. جس طرح کڑیاں کھلنا شروع ہوتی ہیں اس کے دماغ کی, اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز یوں بھی ہو سکتی ہے اور یہ چیز یوں بھی ہو سکتی ہے, تو استاد کے لیے بینیفٹ ہوتا ہے. میں نے اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرنا سمجھا ہے کہ اٹ از جسٹ لائک کہ آپ کی پاکٹ میں جتنا سامان آ سکتا ہے آپ اتنا سامان لے کے چل رہے ہو پاکٹ میں, اور اس پاکٹ میں آپ کا سامان اتنا ہی رہتا ہے until unless آپ کچھ نکال کر کسی کو دے دیتے ہو. یعنی کہ میں نے اپنی پاکٹ میں بہت سارا سامان رکھا ہوا ہے, میری پاکٹس فل ہے, and now I cannot keep anything in my pocket. Now if I give something from my pocket there is again a space. میری ایک پاکٹ خالی ہو جائے گی یا میری ایک اسپیس کریٹ ہو جائے گی پاکٹ میں, تاکہ میں اس کے اندر کوئی اور چیز ڈال دوں. رائٹ. تو نالج بانٹنا اسی طرح ہی ہے کہ, اور اسکل کو سکھانا اسی طرح ہی ہے کہ ونس یو اسٹارٹ میکنگ ادرس گیٹ ٹو دیٹ پوائنٹ کہ جہاں پہ آپ ہو, تو اسی طرح ہی ہے کہ آپ اپنی پاکٹ میں سے نکال کے کچھ دیتے ہو تو وہاں پہ جگہ خالی ہو جاتی ہے. اب یہ قدرت کا نظام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ جو اسپیس خالی ہو جاتی ہے وہ آپ کے لیے بینیفیشل اس طرح ہوتی ہے کہ آپ اس کو فل کرنے کے لیے جستجو کرتے ہو اور آپ ایک نئی اسکل سیکھ جاتے ہو. تو اگر ایک ٹیچر مخلص ہو کر اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھائے تو واٹ ہیپنز از کہ وہ اسپیس اٹ سیلف فل اپ ہوتی ہے, اور اس جگہ پہ آپ کو اس کے بدلے میں جو آپ نے کسی کو دیا اس کے بدلے میں ایک نئی چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے. تو یہ اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے ہو تو آپ یہ کہیں نہ کہیں آپ کو زندگی میں جا کے یہ چیز ہانٹ کرتی ہے کہ آپ نے جو حاصل کیا. اور انفیکٹ اگر آپ اپنی پاکٹس فل رکھتے ہو, اٹس جسٹ لائک آپ اپنی پاکٹس فل رکھتے ہو اور کسی کو بھی کچھ بھی نہیں دیتے ہو, تو واٹ ہیپنز از آفٹر سم ٹائم آپ چلتے پھرتے رہتے ہو تو آپ کی پاکٹس میں سے ایسا ہی ہے جیسے کچھ نہ کچھ خود بخود غائب ہوتا رہتا ہے, گرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, نالج کا بھی یہی حساب کتاب ہے. اف یو keep something in your mind for longer time and you don't share it with others, what happens is it vanishes. ٹھیک ہے, وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی رہتی ہے. تو isn't it better کہ ہم جو ہمارے پاس جو بھی نالج ہے, جس وقت بھی نالج ہے, اس کو ہم پوری ایمانداری کے ساتھ دل کھول کے شیئر کر دیں,
تاکہ جو ہمیں ٹائم لگا ایک چیز کو پڑھنے میں وہ آگے والا پڑھ کے اس چیز کو اتنا اس کے لیے ایزی ہو جائے اور اتنا اس کے لیے ایک آسانی کا ذریعہ بنے کہ وہ اب اپنی ساری ریسرچ جہاں تک آپ نے سکھایا اس کو، جہاں تک آپ نے سمجھایا اس کے بعد سے شروع کرے. تو تاکہ ایک چیز پہ اگر لیٹ سپوز 1 to وہی والی بات ہے 1 to 30 تک میں نے کام کیا تھا، 1 to 30 کا کام میں نے اس کو جلدی سے کروا دیا، تو وہ 30 سے شروع کرے گا تو وہ بہت جلدی 100 تک پہنچ جائے گا. تو اسی طرح ہم بہت ساری چیزیں نئی ایجاد کر سکتے ہیں، بہت ساری نئی چیزیں ہم ڈسکور کر سکتے ہیں، بہت سارے نئے کانسیپٹس کو کھول سکتے ہیں، بہت ساری نئی کڑیاں کھول سکتے ہیں. تو یہ ہماری پاکستانی پاپولیشن میں نے دیکھا شدید کمی ہے، اور ہم سب اس وقت بہت ہی شدید ایک بحران سے گزر رہے ہیں جس میں ہمارے ملک کو ڈیفالٹ ہونے والا ہے. اور ہم اگر میری فیلڈ کے حوالے سے بات کی جائے، ڈینٹسٹری کی فیلڈ سے حوالے سے بات کی جائے، تو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز اگر آپ کی عوام کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، اگر عوام اپنا پیسہ سیو کرنے پہ آ جائے گی کہ یار ابھی سیو کر کے چلو ابھی، تو وہ ڈینٹسٹری کے حوالے سے کام نہیں کروائے گی. وائی؟ بیکاز ڈینٹسٹری ایک نیڈ نہیں ہے. اگر کسی کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں یا آنکھوں میں کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو اس کی بیئر نیسیسٹی ہے وہ کہ وہ اپنی آنکھیں جا کے صحیح کروائے، کیونکہ اس کو نظر نہیں آ رہا. دانت اللہ تعالیٰ نے 32 دانت دیے ہیں، 32 نہیں تو 28 دانت دیے ہیں اگر وزڈمس کو بھی نکال دیں آپ، تو ہر بندے کا گزارا ہو جاتا ہے. اور سب سے آسان طریقہ کار جو کہ میجورٹی ڈینٹسٹ کو آتا ہے اور میجورٹی ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، انفیکٹ کویکس بھی بہت اچھے سے کر لیتے ہیں، وہ ہے ایکسٹریکشن کروانا. تو اگر کوئی بندہ ایکسٹریکٹ کروا لیتا ہے دانت کو، تو اس کا بہت ایزیلی حل ہو جاتا ہے مسئلہ. تو ہم اس پوائنٹ پہ ہی کھڑے ہوئے ہیں کہ ہماری عوام کے پاس اگر پیسہ نہیں ہوگا تو ہماری عوام کام نہیں کروائے گی. تو جب اتنا مسئلہ ہے، سب چیزیں اتنی ہیں اور ہم اتنے مشکل سے دوچار ہیں، تو ہم کیوں نہ کوئی اچھا کام ہی کر لیں. جب سب کو پتہ ہے پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے اور سب مشکل حالات ہیں، تو ہم کیوں نہ اس چیز کو سوچ لیں، عہد کر لیں کہ یار آج سے جو بھی میں پڑھوں گا، جو بھی میں سیکھوں گا، وہ میں کسی اور کو بھی ٹرانسفر کروں گا. اور جتنے لوگ جو اسکل سیکھ چکے ہیں وہ کیوں نہ ایک بہت اچھے وے میں آگے سکھانا شروع کر دیں، دل سے. ٹھیک ہے، دل سے سکھانا شروع کر دیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں بہت سارے لوگوں کو بلا کر سکھانے کا، تو جو بھی آپ کے وسائل ہیں، جو بھی آپ کے وسائل ہیں، جو بھی آپ کے مسئلہ ہے، وہ مطلب ایٹ لیسٹ ڈسکس کر لیں اس کو کسی اور کے ساتھ. وہ چیز کو ڈسکس کر لیں کہ یار یہ میں نے کیا تھا اور اس طرح مجھے فائدہ ہو گیا. اور میں یعنی کہ اگر میری فیلڈ سے بات کریں تو روٹ کینال پہ بات کر لیں کہ بھائی یہ روٹ کینال میں یہ والے کیسز میں یہ کرتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اور میں اپنے پیشنٹس کو اس طرح ڈیل کرتا ہوں. اور میں لیٹ سپوز فلنگ کرنی ہے 2 دانتوں کے درمیان فلنگ کرنی ہے، کلاس 2 ایک بہت بڑا ایشو ہے کلاس 2 فلنگ. تو کیوں نہ جس کو کلاس 2 فلنگ آتی ہے وہ فور فرنٹ پہ آئے اور بتائے کہ یار یہ فلنگ اس طرح کریں گے تو حل ہو جائے گا مسئلہ، اور اس کو اس ہی ٹیکنیک کے تھرو کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا بہت سارا کام آلریڈی ہوا ہوا ہے، بہت سارا کام آلریڈی یوٹیوب پہ ہوا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے اپنی بے شمار ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ، بہت حد تک کام کر رہے ہیں لوگ. لیکن ایز اے پرسن ہم جب کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں یا ہم اپنی کلینکس پہ کام کرتے ہیں تو ساتھ والے ڈینٹسٹ کو کیوں نہیں اپنی اسکل فارورڈ کرتے، کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں کس بات کا خطرہ ہے؟ ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری روزی روک دے گا. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بول دیا ہے کہ بھائی اگر آپ کو روزی اپنی دراز کرنی ہے تو آپ کو دل کھلا رکھنا پڑے گا. تو آپ دل کھلا رکھ کے لوگوں کو سکھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی دراز کرے گا. اور اس میں تو کوئی غرض ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روزی کا وعدہ کیا، ہر کسی کو وہ بھرپور دے گا روزی. تو جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے روزی کا جو کہ ایک کیڑے کو بھی بھوکا نہیں چھوڑتا، تو جب اللہ تعالیٰ نے روزی کا وعدہ کیا تو آپ کیوں کسی کو نہیں سکھا رہے صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں کمی کر دے گا؟ تو یہ کانسیپٹ تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنا، لیکن انشاءاللہ ہوپ فلی اگر آپ کو اس بات کی تھوڑی سی میری ویڈیو کے تھرو یا میری ٹاک کے تھرو دماغ میں بات کوئی کڑی کھل جاتی ہے تو اٹ ول بی بینیفیشل. اور انشاءاللہ ہوپ فلی آئی ول بی ڈوئنگ سچ آڈیوز بعد میں بھی. اور
کسی کو کسی حوالے سے مجھ سے کوئی ہیلپ لینی ہو تو آئی ایم آلویز اویلیبل. یو کین آلویز فیس بک میسج می, یو کین آلویز ٹیکسٹ میسج می, واٹس ایپ می. انشاءاللہ ہوپ فلی آئی ول ٹرائی ٹو سالو دا ایشو جتنی میری ہمت ہوگی اور جتنی میری جو ہے وہ قابلیت ہوگی اس کے حساب سے. تھینک یو سو مچ. سائننگ آف, ڈاکٹر سعد لکھانی.